محمد طاہر نجفی کئی سال سے کوفہ میں مقیم تھے اور ان کو یہ شرف حاصل تھا کہ کئی سال سے وہ مسجد کوفہ میں خادم کی حیثیت سے زندگی گزارتے تھے۔ مسجد کوفہ میں ہمیشہ زائرین کا ہجوم رہتا تھا۔ اہل تقوی اور اہل علم وہاں تشریف لاتے تھے اور عبادت خدا میں مشغول ہو جاتے تھے۔ محمد طاہر نجفی خادمی کے ساتھ ساتھ یاقوت اور فیروزہ وغیرہ بھی بیچا کرتے تھے، جس سے انہوں نے اپنی گھر کی کفالت کرنی ہوتی تھی اور ساتھ ساتھ میں 4-5 یتیم گھرانے کے بچوں کو بھی پیسے دیا کرتے تھے۔ ہمیشہ خدمت میں مشغول رہتے تھے کہ ایک دفعہ 2 قبیلوں کے درمیان جنگ ہوئی، جس کی وجہ سے زائرین کی آمد کم ہوئی۔ جو ہی زائرین کی آمد کم ہوئی تو ان کی جو آمدن ہوتی تھی وہ بھی کم ہو گئی۔ اب پریشان ہونے لگ گئے کہ اپنے گھر کی کس طریقے سے کفالت کرے اور یتیم بچوں کا کہ جن کو یہ پیسے دیا کرتے تھے وہ کس طریقے سے ادا کریں گے۔ لیکن پھر بھی کوشش کرتے تھے کہ حتیٰ جو بھی ہو جائے ان یتیم بچوں کو وہ کچھ نہ کچھ دیا کرتے تھے نہایت مشکل حالات میں۔ رحم دل اور اہل تقوی قسم کے آدمی تھے اور ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جو یتیم ہے ان کو کچھ نہ کچھ پہنچتا رہے۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جتنے حالات وہاں سخت ہو گئے کہ حتیٰ مسجد میں ایک زائر بھی نہیں آتا تھا۔ اب ان کے پاس جتنے پیسے تھے وہ ختم ہو گئے اور اس مشکل حالات میں وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ انہوں نے توسل کا سلسلہ جاری رکھا اور ہمیشہ کئی رات یہ توسل کرتے تھے، چونکہ حالات نہایت ہی تنگ ہو چکے تھے۔ انہی مشکل حالات میں تھے کہ ہمیشہ گڑ گڑاتے رہتے تھے کہ مولا ہم کس سے مانگے، کون ہے ہمارا آپ کے علاوہ۔ ایک رات یہ انہی توسل میں مشغول تھے اور وقت کے امام کے ساتھ توسل کر رہے تھے، چونکہ مسجد میں کوئی بھی نہیں تھا، حالات سخت ہو گئے تھے اور مسجد میں کوئی بھی نہیں آتا تھا، اور یہ اپنی اسی حالت میں کہ کوئی زائر نہیں ہے اور زائر نہیں ہوگا تو انہوں نے جو فیروزے یاقوت وغیرہ بیچنے ہوتے تھے ظاہر ہے اس کے خریدنے والا بھی کوئی نہیں تھا، اور یہاں پر حالات نہایت ہی مشکل ہو چکے تھے۔ یہ ہمیشہ یہی دعا کرتے تھے کہ وقت کے امام آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اگر آپ مشکلات حل نہیں کریں گے تو یقیناً میرے لیے زندگی گزارنا مشکل ہے۔ ایک رات یہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک نہایت ہی نورانی شخصیت مسجد کی طرف جانے لگے اور جو ہی ان کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کیا۔ یہ نہایت متعجب ہوئے کہ اس قدر نورانی ہے کہ 14ویں کی چاند کی طرح ان کا چہرہ چمک رہا ہے۔ سلام کر کے یہ سید بزرگوار نورانی مسجد کے اندر داخل ہوئے اور وہاں رکوع، قیام اور سجود کی حالت میں یعنی جب نماز پڑھنے لگے تو یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک وقت سے دوسرے وقت وہ منور تر ہوتے جا رہے ہیں اور حتیٰ ان کا دیکھنا مشکل ہے، اس قدر نور ہے کہ ان کا دیکھنا ناممکن ہے۔ نہایت متعجب تھے محمد طاہر نجفی، کون ہے یہ بزرگوار کہ جو اس سخت حالات میں مسجد میں آئے ہیں،
اور نماز ادا کر رہے ہیں۔ جب مسجد سے باہر آئے تو ان کو دوبارہ سلام کیا، کہا محمد طاہر پریشان نہ ہو، میں تیرے وقت کا امام ہوں اور تیرے جو مشکلات ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ یہ گفتگو وہ سید بزرگوار یعنی وقت کے امام گفتگو فرما رہے تھے، اور محمد طاہر نجفی کی زبان بند ہو چکی تھی۔ بہت کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن کہہ نہیں رہے تھے، بس ان کے چہرے پر خیراں ہو گئے تھے، اور یہ کہہ کے انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، اب تیرے مشکلات حل ہو جائیں گے۔ اور یہ کہہ کے جب جانے لگ گئے تو اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ جنگ اب ختم ہو چکی ہے، یعنی دوسرے دن جنگ ختم ہو چکی ہے اور پھر سے زائرین کا آنا شروع ہو چکا ہے، مشکلات ختم ہو گئے۔ وقت کے امام تشریف لائے اور محمد طاہر نجفی کی مشکل حل کر کے